ایک ہوتا ہے لفظ کا وضع ہونا، لفظ کا بننا، اور ایک ہوتا ہے اسی بنے ہوئے لفظ کو پھر استعمال کرنا۔ ایک ہوتا ہے لفظ کا بننا یا بنانا، اور ایک ہوتا ہے اسی لفظ کا استعمال کرنا۔ اب اگر اللہ ایک لفظ کو اپنے لیے وضع کر دے گا تو وہ استعمال کب تک ہوگا؟ قیامت تک کے لیے۔ اللہ کا اسم جو جب بن جائے گا تو استعمال کتنے دن کے لیے ہوگا؟ قیامت تک کے لیے۔ لیکن اصول یہ ہے، جب بھی میری طرف دیکھیں خدا کے لیے، جب بھی کوئی لفظ واضح وضع کرتا ہے تو اس لفظ سے پہلے اس لفظ کے تمام معانی کا تصور اس کے پاس ہوتا ہے۔ بات میں کر رہا ہوں، ایسی بیان نہیں ہوئی آغا جی، نہیں ہوئی بیان۔ جب بھی کوئی لفظ کوئی وضع کرتا ہے تو اس لفظ کے لیے جو معنی جس میں وہ وضع ہو رہا ہے اس معنی کا تصور وضع کرنے والے کے ذہن میں ہوتا ہے، تب جا کے وہ لفظ استعمال ہوتا ہے، وضع ہوتا ہے، بن جاتا ہے۔ اب اگر اللہ اپنا اللہ ہونا خود وضع کر کے ہمیں دیتا تو پھر اللہ کا علم تو مخلوق جان نہیں سکتی، پھر اللہ کو ہم کن معنی میں استعمال کرتے؟ غور نہیں فرما رہے آپ؟ جب اللہ کی لفظ وضع فرماتا تو کس علم کے تحت؟ اپنے علم کے تحت۔ جو اللہ کی توحید کا علم ہے، صحیح توحید کا علم ہے، اسی علم کے تحت وہ لفظ وضع ہو جاتی۔ اب اسی کا علم فقط توحید کو ہی ہوتا، مخلوق کیا جانے اس کا علم کیا ہے۔ ہائے ہائے، پھر اسی اسم کو، لفظ کو استعمال تو ہم نے کرنا ہے، جن کے لیے وضع کیا ہے کرنا ہم نے ہے، وضع اس نے کیا ہے۔ اور پھر استعمال میں شرط ہے کہ لفظ وہ استعمال ہوگا اس معنی میں جس معنی میں وہ وضع ہوا ہے۔ ہائے ہائے، میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں۔ استعمال بھی اسی معنی میں ہوگا جس معنی میں وہ وضع ہوا ہے۔ اللہ کا علم کون جانے؟ پھر اللہ کو کون سمجھے کہ اللہ کے معنی کیا ہے؟ میں کتنی بڑی بات کر رہا ہوں۔ اسی لیے اللہ نے رسول سے کہا، رسول یہ لفظ اللہ بھی تو کہے تاکہ تیرے علم میں آ جائے کہ اللہ ہوتا کیا ہے۔ غور نہیں فرما رہے؟ اس میں اللہ کو وضع تم کرو اے آل محمد، اس میں اللہ کو تم بناؤ، وضع مانے بنانا، اس کو بناؤ اللہ کو، اور بناؤ گے تو تمہارے علم میں اس اللہ کے معنی کا تصور ہوگا۔ جب تم اپنے معنی میں اسے وضع کرو گے تو تمہیں استعمال کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ تو پھر استعمال کس معنی میں ہوگا؟ جس معنی میں وہ وضع ہوا ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا میرا حبیب کل هو اللہ احد، تو کہہ دے کہ وہ احد ہے۔ غور نہیں فرما، کون کہہ رہا؟ میرا حبیب تو کہہ دے، تو کہہ دے هو اللہ احد، ہوا بھی تو وضع کر، اللہ بھی تو وضع کر، احد بھی تو وضع کر، استعمال تو تو نے کرنا ہے۔ اب قل هو اللہ احد کون کہے؟ رسول۔ اب یہ لفظیں کس نے بنائی؟
اس معنی کے تصور میں جو معنی خالق نے رسول کو عطا فرمائے ہیں، انہی معنی کے تحت میں کیا بنی لفظیں؟ ہوا بھی بنی، اللہ بھی بنی، عہد بھی وضع ہوئی۔ وضع کس نے کی؟ اسے رسول کہتے ہیں۔ وہ کون ہے؟ اب اللہ نے کہا کہ کہہ دو، وہ بحثیں ہوگی، ابھی تو ابتدا ہوئی ہے، کہہ دو وہ اللہ احد ہے۔ اب وہ اللہ جس کا کمال احد ہے، رسول یہ کمال احدیت کس کمال پر سمجھے؟ رسول کو بھی تو احدیت کے معنی تصور کا کمال دے کے مقام دینا۔ کہا میں نے کمال دے دیا ہے رسول کو، کیوں کہ میں احد ہوں، رسول واحد ہے۔ کیا کہہ رہا ہے خالق؟ کہ میں احد ہوں، رسول کیا ہے؟ واحد ہے۔ علماء سے پوچھیں اور کتابیں پڑھیں، سرکار مطالعہ فرمایا کریں، اللہ ذات میں احد ہے، صفات میں واحد ہے۔ صفات کا کمال آل محمد کو دیا تاکہ صفات سے ذات کو پہچانتے چلے جائیں۔ یہ 14 واحد الاصل ہیں یا نہیں؟ اللہ واحد ہے یا نہیں؟ واحد ہے تو کس معنی میں ہے؟ واحد کے معنی کیا ہے؟ ایک، وہ بغیر شمار کے ایک ہے۔ اللہ بغیر شمار کے ایک ہے، ایک ہے۔ غور نہیں فرما رہے؟ یہی تو علم ان 14 کو دیا ہے، واحدیت کا جو علم دیا ہے کہ وہ ہے ایک مگر بغیر شمار کے ایک ہے۔ معلوم ہے جب بغیر شمار کے ایک ہے پھر احدیت کا تصور معنی میں آ جائے گا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہ کیا ہے؟ بغیر، شاہ جی کو گھبرائے ہوئے ہیں، بغیر شمار کے ایک ہے۔ جب شمار میں کے بغیر ایک ہے تو وہ تو واحد ہے صفات میں، واحد ہے صفات میں، اور احد ہے ذات میں۔ کہا کہ اللہ احد ہے، انہوں نے اس کی احدیت کا معنی تصور احدیت کس سے لیا؟ واحدیت سے، چونکہ یہ خود احد نہیں ہے۔ یہی تو کمال ہے، خالق نے ان کو واحد بنایا، اپنے آپ کو احد بنا دیا۔ احد خود ہے، واحد یہ ہے۔ واحد کون ہے؟ آل محمد۔ واحد صفات میں واحد ہے، ذات میں احد ہے۔ اب ذرا اچھا، یہاں باتیں بہت ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ایک درمیان سے ایک بات کو نکالتے ہیں۔ جب یہ انہوں نے کہا کہ اللہ احد ہے، ٹھیک ہے، اب یہ کیسے سمجھے اس کی احدیت کو؟ ان کے معنی تصور میں احدیت کیسے آئی؟ ایک بھی نہیں ہے اور ایک بھی ہے، احد بھی ہے، واحد ہے، لیکن ایک کے شمار کے بغیر ایک ہے۔ تو اب ان کو احدیت کا جو تصور آیا واحدیت کے اعتبار سے، چونکہ احد کوئی ہو نہیں سکتا، سمجھانا بھی ہے، لہذا تو واحد ہو کے میری احدیت کے لفظ کو وضع کر دو۔ معلوم ہے لفظ احد کا وضع ہونا دلیل ہے کہ جو معنی تصور احدیت کے علم میں ہو سکتے ہیں وہ رسول کو معلوم تھے، تبھی تو احد کی لفظ سامنے آ گئی۔ اب جناب، اب بات تو آپ کی باری، اب آپ کی ہماری اب آتی ہے، یہ تو میں نے بات کی ہے ویسے۔ اب آپ فرمائیں جناب، آپ اللہ کو مانتے ہیں، احدیت کے معنی آپ کے ذہن میں ہیں؟ ابھی ویسے ہو گئی
اللہ کے معنی آپ کے ذہن میں ہیں؟ انہوں نے تو اللہ کے لفظ کو بھی وضع کیا، ہوا کے لفظ کو بھی وضع کیا یا نہیں کیا؟ جب کیا تو آپ ہوا جانتے؟ نہیں، نہیں، بالکل ساری باتیں نہیں میں آئے گی۔ اللہ کو اس کے معنی تصور جانتے ہیں؟ نہیں۔ احد کو جانتے ہیں؟ نہیں۔ پھر مانتے کسے ہیں؟ اور نہیں فرما رہے؟ آپ سے سوال ہے ہوا بھی نہیں جانتے، اللہ کی کا معنی تصور بھی نہیں رکھتے، احدیت کا معنی تصور بھی نہیں رکھتے، پھر بھی مانتے ہیں اور مان کے مومن بھی ہیں۔ اور نہیں فرما رہے؟ پھر ہم مومن بھی ہیں یا نہیں ہے؟ نہیں، اگر کوئی نہیں ہے تو ہاتھ کھڑا کرے، کیونکہ یہ ذرا درس کیا ہے، ذرا آپ جو پریشانی تھکاوٹ ہے وہ ذرا دور ہو جائے۔ ہم جب اللہ کو اللہ مان رہے ہیں، معنی تصور نہیں ہے، احد مان رہے ہیں، معنی تصور نہیں ہے، ہوا مان رہے ہیں، معنی تصور نہیں ہے، پھر بھی مان کے مومن ہیں، پھر کون سا کرم ہے کہ ہم مومن ہیں؟ ابھی بیسے ہوں گے صحیح؟ فرمائیں ذرا، فرمائیں پھر وہ کون سی ایسی اچھوتی بات ہے؟ ہے مومن ہے، متقی ہے، زاہد ہے، ولی ہے، کلندر ہے، غوث ہے، کتب ہے، ابدال ہے، یہ جو درجے چلتے چلتے کہاں تک پہنچ گئے، یہ سارے درجے مل تو گئے، لیکن نہ اللہ کا معنی تصور رکھتے ہیں، نہ احد جانتے ہیں۔ جب توحید ہی نہیں جانتے تو آگے کیا ہوگا؟ بحث تو بعد میں کریں گے نا۔ اے اللہ، یہ سارے کمال تم نے ہمیں مومن بھی بنا دیا، متقی بھی بنا دیا، ولی بھی بنایا، غوث بھی بنایا، کلندر بھی بنایا، کیوں بنایا؟ فرمایا تم نہیں جانتے کہ میرا معنی توحید کیا ہے، میرا معنی ہویت کیا ہے، میرا معنی الوہیت کیا ہے۔ تم کو میں نے مومن بنایا ہی اسی لیے ہے، ان 14 نے کہا تم نے مان لیا۔ کیا کمال ہے؟ چونکہ 14 نے کہا ہے کہ وہ اللہ ہے، صحیح، 14 نے کہا کہ وہ ہوبا ہے، 14 نے کہا کہ وہ احد ہے، بس ہم نے ان کو ایسا مانا، ان کے کہنے کو ایسا مانا، یقین ہو گیا، شک نہیں ہوا۔ اب جو شک کرے گا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ کیا جی میں کیا کرے؟ ماشاءاللہ، دیکھیں بات اچھی ہوئی نا، بات سمجھ آئی نا بابا۔ اب جو ہم مومن بنے، معنی تصور سے مومن نہیں بنے، اسے بحث کریں گے جناب، ابھی بہت آگے آئے گی۔ اللہ کے تصور معنی سے ہم اللہ کو نہیں مان رہے، اس کی ہویت کا معنی رکھتے ہوئے اسے ہوا نہیں مان رہے، احد اس کا معنی کے تصور کے بغیر مان رہے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے تصور سے ماورا ہے، ہمارے علمی سطح سے ماورا ہے، صرف ہمارے لیے کیا ہے؟ بس ان 14 نے کہا، ہم نے آنکھیں بند کر کے مان لیا۔ بس اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔
اب بھی ہے تھوڑی سی، ابھی تھوڑی سی بات ہے، میں ذرا دیکھوں، ذرا کریں نا تھوڑا سا، آل محمد کہیں ذرا ٹھہرو، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ زیادہ خدا کے لیے جب آل محمد فرمائیں، آل محمد فرمائیں، میں بہت بڑی بات کر کے بات کو آخر کریں، کل یہیں سے شروع کریں گے، جو بات آل محمد فرمائیں، سرکار نے فرمایا اگر تمہاری سمجھ میں نہ آئے بات ہماری طرف پلٹا دیا کرو، انکار نہ کیا کرو۔ تمہاری جو باتیں تمہاری عقلوں میں نہ آئیں، تمہاری عقلیں بھی کوتا ہے، تمہاری علم بھی کوتا ہے، تمہاری عقلیں ناقص ہیں، علم ناقص ہے، سوچ ناقص ہے، فکر ناقص ہے، ہو سکتا ہے کہ فکر ناقص میں ہم نہ آئیں، تمہاری ناقص علم میں ہمارا معیار تصور نہ آئے، انکار نہ کیا کرو، وہ ہماری طرف پلٹا دیا کرو، پھر ہم جانے تم جانے۔ لہذا ان کے کہنے پہ ہم نے اللہ کو مان کر اپنے آپ کو مومن کہا، اللہ نے بھی ہمیں مومن کہا۔ پروردگار بدفعل محمد و آل محمد، یہ جو اہتمام ہو رہا ہے اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما، جو حضرات جو تمنائیں لے کے حاضر ہوتے انہوں نے فیض المرام فرما، خصوصاً مجھے کوئی بیمار صاحبان انہوں نے فرمایا، کوئی جو بھی فرماتے ہیں یاد نہیں رہتے، ان کی تمام مدعاؤں کو اپنے مقاصد میں فیض المرام فرما، ہمارے صغیرہ گناہ بخش دے، کبیرہ گناہ بخش دے، ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما۔ ان مجالس کے بانیان کے مرحومین کے لیے، اپنے اپنے مومنین و شہداء کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔